السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دوسرے سوال کو دیکھیں گے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہاں خیر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، مال کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اس آیت میں مال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو دو روایات سامنے آتی ہیں۔ عمرو بن جموح بہت مالدار تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ پر، والد پر، بہن پر، بھائی پر، پھر درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کریں۔ حضرت میمون بن مہران نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، تین یہ ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ مالی حسن سلوک کیا جائے، نہ کہ طبلہ، تصویر اور دیوار پر کپڑا چپکانے میں۔ نفاق کو دیکھیں تو انفاق نکلا ہے نفق ینفق سے۔ اس کا لغوی معنی ہے مال خرچ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور جائز کاموں میں حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرنا۔ بعض کہتے ہیں انفاق مسلمان کا صدقہ کرنا ہے، اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، مال، وقت، کوشش، محنت، تجربات اور علم میں سے اللہ کی رضا، ثواب اور مغفرت کے حصول کے لیے واجب سمجھتے ہوئے خوشی سے مال خرچ کرنا۔ انفاق کے لیے صدقہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، خاص صدقہ زکوٰۃ جس کے مصارف سورہ التوبہ میں بیان ہوئے، عام صدقہ یعنی نفلی صدقات جو جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ انفاق کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اہل ایمان کو باقاعدہ خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے، نماز قائم کرو، رزق میں سے علانیہ اور چھپا کر خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی تجارت اور دوستی نہیں ہوگی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے۔ خرچ کرنا حقیقی اہل ایمان کی علامت ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔
سورہ الانفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی دراصل سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اور جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کہ 1 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے اور پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خرچ کرنا نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ خرچ کرنا فرشتوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ ممسک یعنی بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ خرچ کرنا مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک بکری ذبح کر کے صدقہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ما بقی منہا، قالت ما بقی منہا الا کتفها، قال بقی کلها غیر کتفها، اس بکری کے گوشت سے کچھ بچا ہے؟ میں نے عرض کیا صرف ایک بازو بچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازو کے سوا باقی سب بچ گیا۔ خرچ کرنا عرش الہی کے سائے کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ صدقہ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے یعنی اضافہ کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔
خرچ کرنا جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ صحیح جامع کی روایت ہے 3353 نمبر پر۔ صدقہ غضب الہی سے اور بری موت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 1443 نمبر پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اپنی ضروریات سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا اور بقدر کفایت تو ملامت نہیں کیا جائے گا، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2388 نمبر پر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً کچھ رشتوں کو بھی بیان کیا جسے والدین پر خرچ کیا جائے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ انسان اپنے قریبی خاندان سے محبت رکھتا ہے اور اسلام نے اس فطری جذبے کی قدر کی ہے۔ والاقربین رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے خاندان کے اندر امن اور محبت میں اضافہ ہوگا اور خاندان کے افراد کے درمیان رابطے مضبوط ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والیتامی والمساکین وابن السبیل، کمزوروں اور محروموں کی مدد۔ انفاق کا حکم میں اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ کمزوروں اور محروموں کی مدد کرنے سے انسان کو خود فائدہ ہوتا ہے، انسان کے اندر جذبہ رحمت ابھرتا ہے۔ یتیم چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی، ان کی مدد کرنے سے انسان کے اندر جذبہ رحمت ابھرتا ہے۔ مساکین کے پاس اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اپنی شرافت اور سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان پر خرچ کرنے سے انسان کے جذبہ اشتراک اور جذبہ رحم کو تسکین ملتی ہے۔ مسافروں کے لیے گھر سے دوری میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ لیکن یہ حکم نفلی صدقہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ اس میں ماں باپ کا تذکرہ ہے جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو تذکرہ کیا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انفاق سے بھی باخبر ہے، اس کے مقصد سے بھی باخبر ہے، اور اس کے پیچھے کی نیت کو بھی جانتا ہے، کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر ملے گا۔ اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کیا جائے گا تو اجر ضائع ہو جائے گا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صدقہ ہوگا تو ابھی جو ہم نے فضیلتیں پڑھی وہ سب اس انسان کے لیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم نصیب کریں اور ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کریں کہ ہم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔